دوستو، یہ کہانی اللہ کے عذاب کے متعلق ہے۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں گھٹن تھی، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی راز چھپا ہو۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں لوگ بظاہر عام زندگی گزار رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ اور ان سب میں سب سے آگے تھا سلیم۔ سلیم کبھی ایک سیدھا سادہ انسان تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ بدل گیا۔ حرام کمائی، جھوٹ، دھوکہ، یتیموں کا حق کھانا اور پھر ہنستے ہوئے کہنا اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ یہ جملہ اس بار آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، ورنہ عذاب بہت قریب ہے۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی، کچھ ڈر گئے، کچھ نے مذاق اڑایا، اور سلیم وہ آگے بڑھا اور ہنستے ہوئے بولا، ہم بھی دیکھیں گے کیسا عذاب آتا ہے۔ اجنبی نے بس اتنا کہا، جب وہ آئے گا تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے۔ اسی رات سلیم اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک کھڑکی کے پاس سے سنسنانے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر اٹھا اور دیکھا ایک بڑا سیاہ سانپ اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح۔ سلیم نے غصے میں لاٹھی اٹھائی، مگر جیسے ہی اس نے وار کیا، سانپ غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگلے دن گاؤں میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا، میں نے رات کو ایک کالا پرندہ دیکھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ کسی نے کہا، میرے گھر میں سایہ چل رہا تھا، مگر کوئی تھا ہی نہیں۔ خوف پھیلنے لگا، مگر سلیم اب بھی ہنس رہا تھا۔ دوسری رات سلیم کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ کمرے کے کونے میں وہی سانپ، مگر اس بار وہ آہستہ آہستہ انسان میں بدلنے لگا، اور سلیم کے سامنے وہی اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس نے گہری آواز میں کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ سلیم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تم کون ہو؟ وہ بولا، میں عذاب کا پہلا اشارہ ہوں۔ اور پھر وہ دوبارہ سانپ بنا، پھر ایک کالا پرندہ، اور کھڑکی سے اڑ گیا۔ اب سلیم کے دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا، مگر اب بھی وہ مکمل نہیں ٹوٹا تھا۔ تیسری رات آسمان کا رنگ بدل گیا۔ تیز ہوائیں، بجلی کی کڑک، اور پھر زمین ہلنے لگی۔ لوگ چیختے ہوئے باہر نکلے، زلزلہ ہے، زلزلہ! مگر یہ صرف زلزلہ نہیں تھا۔ سلیم باہر نکلا، اور جو اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ آسمان میں سینکڑوں کالے پرندے چکر لگا رہے تھے۔ ان کی آوازیں انسانی چیخوں جیسی تھی۔ اچانک وہ سب نیچے آنے لگے۔ لوگ بھاگنے لگے، مگر ہر طرف تباہی۔ آسمان سے آگ جیسے شعلے برسنے لگے، زمین پھٹنے لگی۔ سلیم نے اوپر دیکھا، ایک بڑا پرندہ سیدھا اس کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، وہ پرندہ اچانک سلیم کے اپنے چہرے میں بدل گیا۔ وہ چیخ اٹھا، یہ میں ہوں۔ پرندہ بولا، یہ تمہارے اعمال ہیں جن سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اسی لمحے زمین زور سے ہلی، اور سلیم کے ہاتھ پاؤں سخت ہونے لگے۔ وہ چیخا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کی جلد بدلنے لگی، آنکھیں سرخ، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود ایک سیاہ سانپ بن گیا۔
وہ زمین پر رینگ رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے مگر کوئی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، جس نے حق کھایا، جس نے ظلم کیا، آج وہ خود عبرت بن گیا ہے۔ صبح ہوئی، گاؤں مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی، ویرانی اور کھنڈرات کے درمیان ایک سیاہ سانپ خاموشی سے رینگ رہا تھا۔ چند دن بعد ایک مسافر اس گاؤں میں آیا۔ اس نے اس سانپ کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کی آنکھوں سے ملی، سانپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسافر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا عذاب ختم نہیں ہوتا، وہ عبرت بن کر زندہ رہتا ہے۔ سبق: اللہ کی نافرمانی پر ہنسنے والے اکثر خود ایک دن دوسروں کے لیے ڈراؤنی کہانی بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔